صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے، کہ اگر جسم کا ایک حصہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا درد کی وجہ سے، اس بخار کی وجہ سے پورا جسم اخیہ المؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف فَلْيُغَيِّرْ بِيَدِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، کہ اگر تم میں سے کوئی کسی کو شریعت کے خلاف کوئی کام کرتے ہوئے دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت ہے تو اسے ہاتھ سے روکو، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں فَبِلِسَانِهِ، تو اسے زبان سے روکے کہ یہ غلط کام ہے، اللہ سے ڈرو اور اس کام کو چھوڑ دو۔ اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو دل سے برا جان، اور یہ ایمان کا ادنا حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحبوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نمازیں پڑھ لیں گے تو جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تدخلون الجنہ، کہ تم جنت میں داخل نہ ہوں گے، تم جنت میں داخل نہیں ہوں گے حتی تؤمنوا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحبوا، اور تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم آپس میں دوسرے سے محبت نہ کر لو۔ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں، اذا فعلتموه، جب بھی تم اسے کرو گے تحاببتم، تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو گے، افشوا السلام بینکم، کہ تم آپس میں سلام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو سلام کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ کہ ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کی مذاق نہ اڑائے، جسے آج مذاق اڑاتا ہے۔ کیا معلوم کہ آپ جس کی مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک آپ سے بہتر ہے، آپ جس انسان کے مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ بہتر ہے، آپ سے زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے اکرام۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی چند آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ایک حدیث نبی بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ میں موضوع بنتا ہے اصلاح معاشرہ۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی، اور یہ بات مسلم ہے کہ جو خونی رشتے ہیں اس سے مضبوط یہ دینی رشتے ہوتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ کے اندر کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، کہ مومن مرد اور مومنہ عورت، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں یہ آپس میں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ یأمرون بالمعروف، یہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں،
नेकी का हुक्म देते हैं, वह यनहाउन अनिल मुनकर, और बुराइयों से रोकते हैं, वह युकीमून अस्सलात, नमाज की पाबंदी करते हैं, नमाज कायम करते हैं, वह यूतून ज़कात, और ज़कात अदा करते हैं, वह युतीऊन अल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की ताबेदारी करते हैं। और यही लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। जब आप इस आयत करीमा में गौर करेंगे तो मालूम यह होगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुसलमानों की जो सिफत होनी चाहिए, मुसलमानों के अंदर, मुसलमान मर्द, मुसलमान औरतों के जो अंदर खूबी होनी चाहिए, जो औसाफ होनी चाहिए, उसके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया कि मुसलमान वो होता है, मुसलमान मर्द वो होता है, मुसलमान औरतें वो होती है जो एक दूसरे के माविन हो, एक दूसरे के मददगार हो। आज आप मुआशरे में निगाह उठाकर देख लें, मालूम यह होगा कि माविन और मददगार तो नहीं है, बल्कि एक दूसरे की टांग खींचने पे लगे हुए, एक दूसरे को नीचे गिराने में लगे हुए। जिस मुसलमान की खूबी के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि यामुरूना बिल मारूफ व यनहाउना अनिल मुनकर, के भलाई का हुक्म देते हैं और बुराइयों से रोकते हैं। इस उम्मत की मकसद यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहाउना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। इस उम्मत की जो गर्ज है, इस उम्मत की जो गर्ज व गायत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह कर दिया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए पैदा किए गए हो, लोगों के लिए निकाले गए हो। तामुरून बिल मारूफ, जो लोग तुम नेकियों का हुक्म देते हो, लोगों को भलाई की तरफ बुलाते हो और बुराइयों से रोकते हो। व तु'मिनूना बिल्लाह, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाते हो। व युकीमून अस्सलाह, नमाज की पाबंदी करते हो। आज की अगर आप आंकड़े देखें कि अगर इंडिया लेवल में अगर 30 करोड़ मुसलमान है, अगर 40 करोड़ मुसलमान है, तो आप सर्च करें कि 2% मुसलमान है जो 5 वक्त नमाज की पाबंद है। बहुत से ऐसे हजरात हैं जो जोहर असर पढ़े मगरिब गायब, या जोहर असर मगरिब पढ़े इशा और फजर गायब। क्या ये नमाज की हिफाजत है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हाफ़ज़ अलैहि कानत लहू नूरन व बुरहानन व निजातन यौमल क़ियामह, जिसने 5 वक्त नमाज की हिफाजत की। हिफाजत का मतलब यह नहीं कि नमाज को लाठी डंडे के जरिए हिफाजत किया जाए। हिफाजत का मतलब यह नहीं कि उसे घेर करके हिफाजत किया जाए। हिफाजत का मतलब यह है कि टाइम टू टाइम नमाज की पाबंदी करना, टाइम टू टाइम जमात के साथ नमाज अदा करना। अगर कोई ज़ोहर असर मगरिब की पाबंदी करता है, इशा और फजर में गायब हो जाता है, तो क्या नमाज की हिफाजत हुई है? और ज़कात अदा करते। मुआज़िज़ सामीन किराम, अगर गौर करें ज़कात के ताल्लुक से, तो इंडिया लेवल में इतने मालदार मुसलमान हैं कि अगर वो सही ढंग से ज़कात निकाल दे तो कोई भी मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। और ज़कात की क्या फजीलत है! अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, कमसल हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिला फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बतिन वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा, कि जो लोग अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, उनके माल की मिसाल उस दाने की सी है कि जिससे 7 बालियां होगी और हर बाली में 100 दाने हो। कि ज़कात की क्या फजीलत, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की क्या फजीलत है कि अगर आप 1 रुपया खर्च करते हैं, अल्लाह ने फरमाया कि जो
اس جو مال کو خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی سی ہے، ایک دانہ کہ جس سے 7 بالیاں ہوگی اور ہر بالے میں 100 دانے ہوں۔ اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو کتنا عظیم کام ہے، آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات آئی ہے کہ من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، کہ جو حلال کمائی کے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ رب العالمین حلال کمائی ہی کو قبول کرتا ہے، فإن اللہ يقبلها بيمینہ، اللہ رب العالمین آپ کے صدقہ کو، آپ کے زکات کو دائیں ہاتھ سے قبول کرے گا۔ ثم يربيها لصاحبها، پھر اس صدقہ کو وہ اس صاحب کے لیے، اس آدمی کے لیے وہ پرورش کرتا ہے اللہ رب العالمین جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ جیسا کہ تم آپ اپنے بچڑے کی پرورش کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک کھجور اللہ کے راستے میں خرچ کر جو کرے گا، اللہ رب العالمین اس نیکی کو پرورش کرے گا، پالے گا، یہاں تک کہ وہ نیکی پہاڑ کی مانند ہو جائے۔ اور جو اللہ رب العالمین نے ایک پوائنٹ کی طرف جو اشارہ کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اگر کرنا شروع کر دے ہر مسلمان، تو یقیناً معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ ہوگا، جس میں ہر ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں گے، ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں گے، ایک دوسرے کے پوچھنے والے ہوں گے، ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شامل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے، ایک دوسرے پر ترس کھانے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں ایک جسم کے مانند ہے، کہ اگر جسم کا ایک حصہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کا درد کی وجہ سے، اس بخار کی وجہ سے پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے۔ آج مسلمان کہیں بھی کچھ ہو جائے، لنچنگ ہو جائے، ہم سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا ہے کہ اگر دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپ ایک جسم کے مانند ہے، کہ اگر جسم کا کوئی بھی حصہ اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کے بخار کی وجہ سے اس کا پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے، وہ شب بیداری کرتا ہے، نیند نہیں آتی ہے، وہ بے چینی محسوس کرتا ہے کہ ہمارے اندر یہ تڑپ ہے، ہمارے اندر یہ درد ہے۔ ایک جنگ کے موقع پر جب ہمارے صحابہ کرام ایک طرف تھے اور کفاروں کی فوج دوسری طرف، جب جنگ ہوئی صحابی رسول زخمی ہو کے گرے، جب اس نے کہا پانی مجھے دو، جب انہیں پانی پیش کیا گیا اور جیسے وہ پینے کے لیے پیالہ کو اٹھایا، دوسری طرف سے آواز آئی مجھے پانی دو۔ اس پہلے زخمی نے اس پیالے کو اس بھائی کی طرف بڑھا دیا کہ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ ضرورت اسے میرے بھائی کو ہو۔ جب اس کے یہاں پیالہ پہنچا، تیسری طرف سے آواز آئی کہ مجھے پانی دو۔ اسی طریقے سے وہ پیالہ گھومتا ہوا پھر پہلے شخص کی طرف، وہ پہلے زخمی صحابی کے پاس آیا، جب تک آئے وہ شہید ہو چکے تھے۔ اس طرح ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ کہ صرف اگر آپ اپنے بارے میں سوچئے گا تو یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن مرآۃ اخیہ المؤمن۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن، ایک مسلمان
दूसरे मुसलमान के लिए आईना है। क्या है? आईना है। अब आप इस हदीस में गौर करें कि आईना आपको वही बताएगा कि अगर आपके चेहरे के अंदर अगर कोई निशान है, अगर चाहे वो तिल की निशान हो या जख्म की निशान हो, वो आईना सिर्फ वही आपको निशानदेही करेगा, वही निशान बताएगा। जो आपके चेहरे में नहीं है वो आपको नहीं बताए, हरगिज आईना नहीं बताएगा। या जो आदमी आईना से दूर खड़ा है उसके चेहरे के बारे में आईना नहीं बताएगा, जो आईने के सामने खड़ा होगा उसी के बारे में बताएगा कि आपके चेहरे के अंदर क्या कमियां है, क्या खामियां है, क्या निशानात है, वही चीज बताएगा। लेकिन अगर हम एक मुसलमान की कमियों को, एक मुसलमान की खामियों को अगर हम दूसरे के यहां बयान करते हैं तो ये तो गीबत है, ये तो जुर्म है कि अगर आपको बताना ही है तो जो जिसके अंदर गलती है, कमियां है, खामियां है, उनके सामने बयान करें, उसको समझाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फइन लम यस्तति फबिलिसानिही फइन लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। कि अगर तुम में से कोई किसी को शरीयत के खिलाफ कोई काम करते हुए देखे तो उसे हाथ से रोको। अगर हाथ से रोकने की ताकत है, अगर हाथ से रोकने की सलाहियत है तो उसे हाथ से रोके। फाइलन यस्तती, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं फबिलिसान ही, तो उसे जुबान से रोके कि यह गलत काम है, अल्लाह से डरो और इस काम को छोड़ दो। और अगर जुबान से भी कहने की ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जान, और ये ईमान का अदना दर्जा है। तो इस हदीस से क्या मालूम हुआ कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर जो जिम्मेदारी है कि अगर कोई गलत काम कर रहा हो तो उसे अगर हाथ से रोकने की ताकत है तो हाथ से रोकें। ये मजबूत ईमान की निशानी है। अगर हाथ से रोकने की ताकत में तो जुबान से रोकें, ये उससे कम दर्जा का ईमान है। और हाथ जुबान से भी रोकने की ताकत नहीं है तो दिल से बुरा जाने, ये उससे कम दर्जे का ईमान है। अगर ये तीनों चीज नहीं है, किसी का बेटा अगर गलत काम कर रहा है, शराब नोशी कर रहा है, देख रहे हैं लोग, आप उसको रोके नहीं। हाथ से रोकने की ताकत होने के बावजूद आपने उसे रोका नहीं। जुबान से रोकने की ताकत है, बोलने की सलाहियत है, आपने मना नहीं किया, अच्छा उसका बेटा जाना नहीं, माशरे में बदनाम होगा। दिल से भी बुरा नहीं जाना तो इसका मतलब आपके अंदर भी ईमान नहीं है। आपने हाथ से रोकने की ताकत होने के बावजूद आपने नहीं रोका, जुबान से रोकने की ताकत होने के बावजूद आपने नहीं रोका, दिल से बुरा नहीं जाना, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर भी ईमान नहीं। इस्लाही मुआशरा की एक जरूरी चीज है कि आपस में हमदर्दी करें, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के खैर खा बने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ला तदखुलुल जन्नह हत्ता तुमिनु वला तुमिनु हत्ता तहब्बु अवला अदुल्लुकुम अला शैइन इज़ा फअलतमुहु तहाबबतुम अफ्शु सलाम बैनकुम। आज हम ये समझते हैं कि सिर्फ नमाजें पढ़ लेंगे तो जन्नत में चले जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला तदखुलुल जन्नह, कि तुम जन्नत में दाखिल ना होंगे, तुम जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हत्ता तुमिनु, यहां तक कि तुम ईमान ले आओ, वला तुमिनु हत्ता तहब्बु, और तुम ईमान वाले नहीं हो सकते जब तक कि तुम आपस में दूसरे से मोहब्बत न कर लो। अवला अदुल्लुकुम अला शैइन, क्या मैं तुम्हें एक ऐसी चीज न बताऊं, इज़ा फ़अलतमुहु, जब भी तुम उसे करोगे, तहाबबतुम, तो तुम आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लगोगे। अफ्शु सलाम बैनकुम, कि तुम आपस में सलाम क्या करो, आपस में एक दूसरे को सलाम क्या करो। तो मालूम क्या हुआ कि जन्नत
انسان تبھی جائے گا جب اس کے اندر ایمان ہوگا، اور ایمان کمپلیٹ اس وقت ہوگا جب تک کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کریں، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ نہ بن جائے، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد نہ بن جائے۔ اور سلام کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے، ہمدردی بڑھتی ہے کہ ایک انسان آپ سے وہ ناراض ہے، دنیاوی جو ماحول ہے کہ ایک انسان آپ سے ناراض ہے، لیکن جب آپ ان سے سلام کر کے اسے ملتے ہیں تو یقین مانیے کہ وہ ناراضگی ختم ہو جائے۔ آپ سلام کریں، مصافحہ کریں، یقیناً وہ جو ناراضگی ہے بالکل ختم ہونا ہے۔ معزز سامعین کرام، اصلاح معاشرہ کے تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ کہ ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کی مذاق نہ اڑائے، جسے آج مذاق اڑاتا ہے۔ کیا معلوم کہ آپ جس کی مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک آپ سے بہتر ہے؟ آپ جس انسان کے مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک آپ سے زیادہ بہتر ہے، آپ سے زیادہ مرتبہ والا ہے۔ اور کوئی عورت کسی دوسری عورت کی مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بہتر ہے۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، آپس میں ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور کسی کو برے لقب سے مت پکارو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ تو معزز سامعین کرام، معلوم یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ میں کہ اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں تعلیم دیا کہ انسان کس طرح سے دنیا کے اندر زندگی بسر کرے گا کہ آپس میں بھائی چارگی بنی رہے، آپس میں محبت بنی رہے۔ آج مسلمانوں میں یہ بھائی چارگی ختم، آپس میں محبت ختم۔ آج ہم انہی لوگوں کو سلام کرتے ہیں کہ جو جان پہچان کا ہو۔ اگر گاؤں میں امام صاحب رکھے ہیں تو امام صاحب کے منہ دیکھیں گے کہ امام صاحب گزر رہے ہیں، ہم کو سلام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرہم الذی یبدأ بالسلام، کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے بہتر ہے وہ ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ یہ اصلاحی معاشرے کے تعلق سے یہ باتیں چل رہی ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب تو کسی بھی مسلمان سے ملاقات کرے تو سلام کر۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، اور جب دعوت دے تو دعوت کو قبول کر۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور جب نصیحت طلب کرے، ایڈوائز مانگے تو اسے نصیحت کرو، اسے ایڈوائز دو۔ اگر ضرورت ہو کسی چیز کی، اگر آپ سے وہ مطالبہ کرے تو آپ اس کی مدد کرو۔ وَإِذَا عَطَشَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اور جب چھینک کر الحمدللہ کہے تو سننے والے یرحمک اللہ کہے، اس کے جواب دے۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودُهُ، اور جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت پرسی کے لیے جاؤ۔ کہ جب کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْ، اور جب انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو۔ تو اگر آپ غور کریں کہ یہ جو 6 حقوق ہیں، ہر حقوق کے اندر آپ غور کریں تو معلوم یہ ہوگا کہ ہر حقوق کے اندر معاشرے میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے کی تلقین کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ بننے کی تلقین کرتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا ہمدرد بننے کی تلقین کرتا ہے۔
کہ آپ سلام کریں, محبت بڑھے گی. دعوت دیں. ابھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف شادی وغیرہ میں ہی دعوت دی جاتی ہے. کبھی آپ شوق سے کسی کو دعوت بھی دیا کر دیکھیے کتنی خوشی ہوتی ہے. آپ بھی دعوت دیں, وہ بھی آپ کو دعوت دے, تو اس سے محبت بڑھتی ہے, آپس میں ہمدردی بڑھتی ہے. تو معزز سامعین کرام, کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اہل حدیث ہیں, یہ زبانی دعویٰ ہے, لیکن حقیقت معنی میں کہ جو تعلیم ہے اسلام کی کہ آپس میں مسلمانوں کو جو مثال دیا, اس سے ہم اپنے آپ کو کوسوں دور پاتے ہیں. اس سے ہم اپنے آپ کو کوسوں دور پاتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اگر ایک صحیح طریقے سے اگر اسلامی معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں ایک دوسرے کے خیر خواہ کرنی ہے. اگر نماز کی پابندی نہیں کر رہا, ہم کس طرح کی ہم اپنی جنریشن کو بنا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے, فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یہودانی او ینصرانی او یمجسانی, پھر اس کے ماں باپ اسے چاہے تو یہودی بنا دو, چاہے تو اسے نصرانی بنا دو, چاہے تو اسے مجوسی بنا دو. کہ اگر ماں باپ یہودی ہے تو اپنے بچوں کو یہودی بنا دیتا ہے, اگر ماں باپ نصرانی ہے تو اپنے بچے کو نصرانی بنا دیتا ہے, اگر ماں باپ مجوسی ہے, آگ کی پرستش کرنے والا ہے, تو اپنے بچے کو مجوسی بنا دیتا ہے. لیکن کہنا یہ ہے کہ ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایک پکا مسلمان نہیں بنا پاتے. ہم کس طرح کے مومن ہیں, ہم کس طرح کے مسلمان ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ایک حقیقی معنی میں پکا مسلمان نہیں بنا پاتے, پکا مومن نہیں بنا پاتے. اصل وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی اللہ نے احکام دیا مسلمانوں کو کرنے کی, جیسے فرمایا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ مسلمانوں کی جو خوبی بیان کیا کہ مسلمان وہ ہے جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے, برائیوں سے روکے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز کی پابندی کرنے والا ہو, زکات دینے والا ہو, اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا ہو. اگر ایک مسلمان اگر وہ اس کے اندر یہ خوبی ہو کہ وہ بھلائی کا حکم دے, جب دوسروں کو دے سکتا ہے تو کیا اپنی اولاد کو نہیں دے گا؟ دوسروں کو برائی سے جو روکے گا کیا اپنی اولاد کو نہیں روکے گا؟ جو مسلمان پنج وقت نماز کی حفاظت کرے گا تو کیا وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرے گا؟ جو مسلمان زکات دیتا ہو کیا اپنے بچوں کو زکات کے بارے میں نہیں بتائے گا؟ جو مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا ہو کیا وہ اپنے بچے کو, اپنی اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے کی تلقین نہیں کرے گا؟ لیکن آج ہم خود بے نمازی ہیں, آج ہم خود گناہگار ہیں, گناہوں کی طرف مائل ہیں, نیکی کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے, نیکی کی طرف دوڑنا ہی نہیں چاہتے. تو بتائیے کیا ہمارے معاشرہ کا اصلاح ہوگا کہ اگر ماں باپ اگر سو کر 7 بجے اٹھے تو کیا اس کے بچے نماز کی پابندی کریں گے؟ جو آدمی کبھی نماز کی طرف نہ جائے کیا ان کی اولاد ان کی اولاد نماز پڑھے گی؟ تو معزز سامعین کرام, یہ ضرورت ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں کہ دنیا چند دنوں کی ہے. اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہونے کی تو ایک ایسا معاشرہ بنائیے, ایک ایسا معاشرے کی تشکیل دیجیے کہ آپ غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے, بعثت سے پہلے, کہ مکہ کے اندر کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو وہاں کے لوگ نہیں کیا کرتے تھے. شراب وہ پیتے تھے, جوا وہ کرتے تھے, معمولی باتوں پر خون کے ندیاں وہ بہاتے تھے. لیکن جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا کہ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ جب انہی میں سے ایک رسول کو بنا کر بھیجا تو ان کی نگاہوں میں پہرے بٹھا دیے کہ لوگ نیکیوں کی طرف دوڑ پڑے. ففروا الی اللہ, کہ دوڑ پڑو اللہ کی طرف. کہ شراب کی ہانڈیاں, شراب بہ نکلی,
लोगों ने जुल्म सितम को छोड़ दिया, लोग गुनाहों से तौबा तौब होकर इस्लाम की तरफ माइल हो गए और एक बेहतरीन माशरा की तश्कील दी। क्या हम सिर्फ जुम्मा की नमाज पढ़ने पे क्या कामयाब हो जाएंगे? जरूरत है तो इस बात की कि हम ये सोचें कि ये दारुल अमल है, यहां हम जो बोएंगे वही काटेंगे, यहां हम जो बोएंगे वही आखिरत में काटेंगे। तो एक ऐसा पहचान बना के जाए, एक ऐसा मिसाल बना के जाए कि ताकि आखिरत में यह कहना ना पड़े कि या लैतनी कुन्तु तुराबा, काश कि मैं मिट्टी हो जाता। इतनी तैयारी कर लें। और आपकी जो औलाद है, आप ये ना सोचें कि उनकी जिंदगी है वो समझे, क्योंकि आपसे भी उसके बारे में सवाल किया जाए, आपसे भी आपकी औलाद के बारे में सवाल किया जाएगा। तो उसके लिए तैयारी करें कि खुदारा कि खुद भी आप अमल के मैदान में कूद पड़े, अमल से आरास्ता हो जाएं, अमल के मैदान में कूद पड़े और अपनी औलाद को, अपने घर अहल आयाल को, अपनी अहलिया को, अपने बच्चों को भी नमाज की पाबंदी करने की तलकीन करें, नेक अमाल करने की तलकीन करें। अगर हर घर में, हर मुसलमान घर में अगर ये रद्द अमल अगर हो गया तो यकीनन वो माशरा एक बेहतरीन माशरा बनेगा, वो माशरा एक हकीकत में भलाई वाला माशरा बनेगा, एक दूसरे का हमदर्द होगा, एक दूसरे का खैर खा होगा, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला है। तो मौजूद सामने इकराम, यही चंद बातें थी। आखिर में मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ गो कि लाल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को इन कुरानी और अहादीस को सुनने और फिर उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमा।